اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سامعین، ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور صحت کاملہ سے نوازیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھوجا۔ آئی بروٹ سی ٹری آف لائف، وائٹ سیڈر۔ یہ دعا پرانی سوزاکی زہر کو دور کرنے والی سب سے پہلی دعا ہے۔ یہ پرانی سوزاکی زہر ہو سکتا ہے والدین سے ورثہ میں ملی ہو یا کسی اور طریقہ سے۔ گوبھی کے پھول کے مانند موقع جلدی نباتات ہمیشہ تھوجا کو ہی طلب کرتے ہیں۔ یہ غباریں پرانی سوزاکی زہر سے پیدا ہوتی ہیں۔ سوزاک کے دب جانے یا غلط علاج سے دبا دینے کے بد اثرات خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں۔ تازہ سوزاک میں جبکہ کینابس سٹائوا کام نہ کرے اور پیشاب کی دھار دو حصوں میں نکلے تو تھوجا مفید ہوا کرتی ہے۔ چیچے کے ٹیکا کے بد اثرات خواہ تازہ ہوں یا پرانے کسی صورت میں کیوں نہ ہوں، تھوجا ان کو بلا سوچے سمجھے مفید سمجھا جاتا ہے۔ چیچے کے بعد کے بد اثرات، چائے کے بد اثرات، مغز میں نرم گنبڑ، اعضائے تناسلی پر موقع، بائیں کن پٹی میں درد جیسے کوئی کیل ٹھونک رہا ہے، جس جگہ کپڑا ہو وہاں جلد خشک مگر جہاں جلد ننگی ہو وہاں پسینہ، سرد موسم مرطوب میں تمام علامات میں زیادتی، بلندی سے نیچے گرنے کے متواتر خوابیں، عجیب احساسات، مثلا جسم شیشے کا بنا ہوا ہے اور ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گا، اور یہ کہ پیٹ میں کوئی زندہ جانور موجود ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، چھلانگیں مار رہا ہے، یا کہ ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ چیچک کا کامیاب دعا ہے۔ یہ دوائی امراض جلد، مقد، آلات بول، آلات تناسلی میں بھی کام آتی ہے۔ خاص ایسی بنی ہونے، بارش سردی سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض اکثر موٹے خبصہ ہوتے ہیں، ان کی رنگت سیاہ اور جلد جسم گندی ہوتی ہے، اور عموماً وہ ٹیکا کے بد اثرات یا سوزاک کے بد نتائج بھگتتے رہتے ہیں۔ سب ایکیوٹ، جب مرض کا زور گھٹ چکا ہو اور مضمن سوزاک میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے، جبکہ کدامیہ پراسٹیٹ گلینڈ بھی مبتلا مرض ہو چکے ہوں، بول کے دوران ماہ بعد جلن ہوتی ہو، ہفشہ سرخ اور چمکیلا ہو، عضوے تناسل پر مسیں نمودار ہوں جن میں لیسدار بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ اندام نہانی کی دیواریں شرمگاہ پر گٹیوں کے قسم کے سخت غبار پیدا ہو گئے ہوں، جن میں سخت جلن ہوتی ہے اور چنک پڑتی ہے، چھونے سے سخت درد ہوتی ہے۔ تھوجا کا ایک یہ بھی مخصوص علامت ہے کہ جلن ہوتی ہے، چاہے پیشاب میں، چاہے رطوبت میں، چاہے وہ گلٹیوں میں ہو، کسی بھی جلن کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ مرطوب پھنسیوں اور ایسے مسے جن سے خون نکلتا ہے وہ بھی جلن ہوتی، اس میں بھی جلن ہوتی ہے، اور دیگر قسم کے مسوں کے لیے جن کو انگریزی میں کال فلاور یا کولی فلاور کہتے ہیں۔ رحم یا اندام نہانی کے رسولیوں کے لیے جن میں خون بے آسانی نکل آتا ہو، بڑی بدبو آتی ہے، تو یہ ایک بہت ہی مفید دوائی ہے۔ لکوریا کے لیے بھی بہت مفید دوائی ہے۔ سلانِ بیض بہت تیز آتا ہو، اندام نہانی میں مقام میں سیون کو چھیل دیتا ہو، جلن ہوتی ہو،
خصیت الرحم میں جب خون کا اجتماع ہو گیا، خاص کر بائیں خصیت الرحم میں جلن کے ساتھ درد بھی ہو، دوران حیض تکلیف ہوتی ہے، خاص کر جب کہ مریضہ چلے پھرے سواری کرے، خون حیض مقدار میں کم اور دیر کر کے آتا ہو، مشت زنی کی خواہش ہوتی ہو یا دوران خواب میں بھی خواہش رہتی ہو، مزمن امراض جن کی ابتدا ٹیکہ لگوانے کے دن سے شروع ہوئی ہو، مثلاً مزمن اسہال، مزمن سر درد وغیرہ وغیرہ۔ قبض کے لیے بھی ایک اعلیٰ میڈیسن ہے، جبکہ اس کے باعث شقاق المقعد ہو گیا ہو، پخانہ کا سکڑاؤ ہو، فیشیر ان کنٹرکشن آف دا اینس، معاف مقامات چھونے سے درد کرتے ہوں اور کھچاوٹ بہت محسوس ہو۔ سوزاکی گٹھیا میں بھی دوائی کام آتی ہے، جبکہ عظام فلوج ہوتے ہوں۔ استخوان یعنی کہ ہڈیوں میں ایسی دردیں ہوتی ہوں کہ گویا گوشت ان سے الگ کیا جا رہا ہے۔ معاف مقامات میں جنجناہٹ محسوس ہوتی ہو، جلد جسم گندی دکھائی دیتی ہو، ہر جگہ ان پر خاکی دبے پڑے ہوئے محسوس ہوتے ہو، پسینہ بدبودار آتا ہو اور جو مقامات زیادہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہوتے وہاں زیادہ آتا ہو۔ مالی خولیا کے لیے بھی ایک عمدہ دوائی ہے، جبکہ مریض زندگی سے بیزار ہو اور پست مزاج اور ہمت ہو، اس کا ایسا خیال رہتا ہے کہ اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ تھوجا کا سوزاکی زہر مثلاً مسے وغیرہ کے لیے وہی درجہ ہے جو کہ سلفر کا ہے، سورا میں اور پارا کے آتشک میں۔ گوانجنی سٹائی یا آنکھ کی رسولی کے لیے بھی یہ دوائی بہت مفید ہے، جبکہ سٹافسکیریا کے دینے سے کسی قدر آرام نہ آتا ہو اور پوری شفا نہ ملی ہو تو شفائے کلی کے لیے تھوجا کو کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکہ کے بد اثرات یعنی سوزاک کا غلط علاج کرنے یا مرض ادھورے چھوڑے جانے کے بعد جو شکایت پیدا ہو جائے ان کو دور کرنے کے لیے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ علل صبح اسہال ہیں بڑے زور سے، ان کے ہمراہ بہت ہوا خارج ہو، ایلوز اس کی دوا بنتی ہے، لیکن اگر مکہ سے نکلتے وقت ایسی کل کل کی آواز آپ پیدا کریں جیسے پائپ میں سے پانی خارج ہو رہا ہے، اسہال صبح کا ناشتہ کا مزمن غذا اور پیاز کھانے کے بعد آئیں یا ٹیکہ لگوانے کے بعد اسہال آنے لگ جائیں تو تھوجا بیسٹ میڈیسن ہے۔ بواسیر میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے، جبکہ مسے سوجے ہوئے ہوں اور سخت ہو اور درد زیادہ ہوتی ہو، بعض اوقات درد نہیں بھی ہوتی مسوں میں۔ دماغی لحاظ سے تھوجا کا مریض وہمی ہوتا ہے، اس کا وہم یقین کے درجہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی اس کے پہلو میں مقیم ہے، یا روح یا جسم الگ الگ ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یا شکم میں کوئی زندہ چیز موجود ہے، یا وہ کسی انسانی طاقت سے بہت زیادہ کسی بالا تر طاقت کے زیر اثر ہے۔ تو انہی علامتوں میں تھوجا ہی بہت مفید ہے۔ سر درد میں ایسا ہے کہ گویا کیل چبو رہا ہے، چائے پینے سے سر درد عصبی شروع ہو جائے، کثرت مجامت یا سرد گرمی لگنے سے بائیں طرف سر درد ہو، سر کے بال جڑ رہے ہوں، جگہ سفید نکل آئی ہو اور اس پر سے چھلکے اترتے ہوں، بال خشک ہوں، گر رہے ہوں، جبکہ سر درد بے وجہ آتشکی و سوزاکی کے زہر کی پیدا ہوئی ہو، آنکھیں موندنے سے سر میں چکر آتے ہوں، جیسے ہی آنکھیں بند کریں تو چکر آنا شروع ہو جائیں، آنکھیں پیدائشی آنکھ دکھتی ہو یا سوزاکی۔ دیکھو بچوں کی پیدائش جب ہوتی ہے تو بچوں کے بعض اوقات آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، بعض کے پیپ نکلتی ہے،
उस वक्त थूजा बेहतरीन दवाई है इन मौक़ों पर। आतिशी शोब चश्म आती की शोब चश्म जैसे जलन हो, लंबे लंबे दाने मानदे मसों छालों के हों, जिनको गर्मी पहुँचाने डांपने से आराम मालूम होता हो। बदबू डांपने के ऐसा महसूस होता है कि सर्द हवा की लहर आंखों में गुजर रही है। गुआंजनी हो, ऊपर के छप्पर पर रसोलियाँ हों, आंखें रात को चिपक जाती हों, उनके सरों पर पिपड़ी जम जाती हो, तो थूजा बेस्ट मेडिसिन होगी। अब आगे कान की अगर कोई मतलब मजम्मत सोजश हो और उसमें पीप निकल रही हो, मानद गले सड़े गोश्त के निकलते वक्त कानों में कड़कड़ की आवाज़ आती हो, इसके लिए भी थूजा ही है। नाक से मजम्मन गाढ़ा सब्ज मुआद निकलता हो, खून पीप आती हो, नाक का मुआद जोर से खारिज होता हो, दांतों में दर्द हो, नथनों के अंदर जख्म हो, नथने खुशक हो, तो थूजा ही काम करेगी। जुबान का सिरा बहुत दर्द करता है, जुबान की जड़ के पास सफ़ेद छाले एक किनारे पर हों और दर्द करते हों छाले। थूजा के मसूड़ों की अब बात करते हैं कि थूजा के मसूड़े दांतों से बसीदा हो चुके होते हैं, या दांतों की जड़ें तो बसीदा हो गई हों लेकिन सिरे दुरुस्त हों, दांत दुखते हों, मसूड़े परे हट गए हों, चाय पीने से दांत दर्द शुरू हो गई हो, खानाए दांत से पीप निकलती हो, जो कि कुछ पिया जाए वो मैदा में जाने वक्त साफ आवाज़ देता हो, जुबान के नीचे रसौली हो और वृद्धि फूल जाती हों, तो थूजा ही मेडिसिन बनती है। थूजा का मैदा बिल्कुल भूख मारी गई होती है। थूजा के मैदा की गोश्त और आलू से नफरत होती है। चर्बिया गज़ा खाने से बाद बदबूदार डकार आते हैं, मैदा में काटने वाले दर्द होते हैं, मरीज प्याज ना खा सकता हो, खुराक खाने के बाद दर्द होती हो, किबला गज़ा मैदा में डूबने का एहसास हो, प्यास लगती हो, चाय नोशी से बदहज़मी का राजा हो जाता हो। मैदे का थूजा का शिकम ऐसा महसूस होता है गोया कि इसमें जानवर चीख रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, इसमें हरकत होती है जैसा कि कोई जिंदा चीज़ चल रही है, और शिकम में इधर उधर उबार पड़े होते हैं। शिकम के अंदर बच्चा अपने बाजू फैला रहा है, ऐसा महसूस होता है थूजा का। थूजा का पेशाब नायजा सूजा हुआ हो, मुतवरम दार बारीक छोटी आती हो, पेशाब कर चुकने के बाद खराश सी आती हो, पेशाब के खात्मा पर काटने वाली दर्दें हों, अमराज मर्दाना में भी घूंघट सूजे हुए हों, कजीब में दर्द होती हो, सुजाक फासद का आज़ा हो गया हो, सुजाक की गैठिया हो। सुजाक में थूजा की मदर टिंचर इस्तेमाल की जाती है। जब सुजाक की गैठिया हो तो थूजा का मदर टिंचर में इस्तेमाल करना चाहिए। मसाना की गर्दन के पास दर्द और जलन होती है, पेशाब कर चुकने से हाजत फौरी होती है, कदामियाँ बढ़ गई हो, जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जिल्द जिस्म पर भी थूजा का बहुत असर है, महासे और तिल हों, कार्बंकल हों, जख्मों के लिए भी ये सूदमंद होती है, खास करके जब जख्म मैदा मकदे अज़ाए तनासल पर हों, जबकि जख्म मकद अज़ाए तनासल पर हो, पसीना मीठा ज़्यादा आता हो। हाँ, थूजा के नाखून भी बद शक्ल होते हैं और बासानी टूट जाते हैं। छांट सिर्फ ढके हुए मकामात पर निकलती हो, खुजलाने से तकलीफ बढ़ती है, छूने से दर्द होता है। थूजा का बुखार जो है वो आराम से शुरू होता है, पसीना सिर्फ नंगे हिस्सों पर आता है और दौरान नींद में स्वाय सर के बाकी हिस्सा पर आता हो, सर पे नहीं आता हो।
बाकी सारे हिस्सों पे आता हो थूजा। पसीना बहुत बदबूदार आता है, रस से शहद की बू आती हो। शाम का खून का जोश होता हो, शाम को खून का जोश होता हो और शरियानों में धड़कन पैदा होती हो। ये था थूजा। थूजा की अलामतें मैंने बहुत वाज़ह करके बताई हैं। हाँ, इसका थूजा की मर्ज़ की अलामत बिस्तर की गर्मी, 3 बजे सुबह और 3 बजे शाम को ठंडी मरतूब हवा से सुबह का नाश्ता खाने के बाद या काफ़िया पीने या टीका लगवाने के बाद जो भी तकलीफ़ होती हैं वो थूजा के ज़ुमरे में आती हैं। इसकी मुआवन अद्वियात मेडोरिनम, सबाडेला, सलेशिया, आर्सेनिकम, नेट्रम सल्फ है। थूजा को Q10X30 मसों के ऊपर इस दवाई का मदर टिंचर लगाते हैं या मरहम बनाकर लगाते हैं। बाकी इसकी पोटासी के लिहाज से, सिम्टम के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। ये था थूजा। इसके वो क्यू में, 30 में और ऊंची पोटासी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। रब रखा।